ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یونیورسٹی کی کینٹین دوپہر کے وقت ہمیشہ بھری رہتی تھی۔ ٹرے کھرکنے کی آوازیں، طلباء کے کہکیں، چائے کی بھامپ اور برگر کے تیل کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شیشوں سے دھوپ چھن چھن کر میزوں پر پڑ رہی تھی۔ ایسے شور میں بھی ایمان اپنے کونے کی میز پر تنہا بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور الجھی ہوئی تھیں۔ وہ گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، جیسے دل پر بوجھ دبائے بیٹھی ہو۔ چند لمحے بعد اچانک سامنے والی کرسی زور سے گھسیٹ کر احتشام اس کے روبرو بیٹھا۔ اس کا سراپا روب دار مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی اور ضد جھلک رہی تھی۔ ایمان ایک لمحے کو بس تیز نگاہ اس پر ڈالی اور فوراً اپنا بیگ سمیٹ کر اٹھنے لگی، مگر احتشام نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ ارد گرد بیٹھے چند لوگ بھی چونک کر دیکھنے لگے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑ کر بولا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ایمان، بہتر ہوگا بیٹھ جاؤ، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ ایمان ایک لمحے کو رکی، آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا اور سخت لہجے میں بولی، بہتر ہوگا تم اپنے کام سے کام رکھو، تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ ابھی جا کر ایڈمن آفس میں شکایت کر دوں؟ بلا وجہ کوئی لڑکی منہ نہیں لگا رہی تو بلا مقصد مجھے تنگ کرنے آ گئے۔ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ احتشام نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی اور ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، ماں بہن دونوں ہیں، صرف تمہاری کمی ہے، اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، بیٹھو اور میری بات سنو، اس کے بعد ہی جانے کی اجازت دوں گا۔ ایمان کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس نے لمحے بھر کو ارد گرد دیکھا، چند لوگ متجسس نظروں سے جھانک رہے تھے۔ سب کے لیے یہ سب ایک تماشا ہی تھا، مگر سب اپنی دنیا میں مگن ہونے کا تاثر دے رہے تھے۔ ایمان نے سختی سے ہونٹ بھینچے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ذات کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا تھا۔ احتشام آگے جھکا، نظریں سیدھی ایمان پر جمائے ہوئے بولا، میں نے تم سے پہلے بھی موبائل پر رابطہ کیا تھا، سیدھی بات کی تھی کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں لگتا ہے جیسے میں کھیل رہا ہوں، تم مجھے بلا وجہ غصہ دلا رہی ہو، سمجھنے کی بجائے فضول کی حرکتیں کر رہی ہو۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ آواز بھاری اور دو ٹوک تھی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب سوال پوچھنے والے؟ تم نے موبائل پر مجھ سے رابطہ کیا، پرپوز کیا، اور میں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تو اب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ بلا وجہ زندگی میں زہر گھول رہے ہو۔ احتشام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں وحشت کی جھلک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، ایمان، تم سمجھ نہیں رہی، تو میرا فیصلہ ہو، مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تم میری عادت نہیں میرا جنون بن چکی ہو۔ ایمان نے سختی سے کرسی پیچھے دھکیلی اور سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جنون؟ تمہارا یہ جنون تو ایڈمن آفس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ دھمکیاں دیتے ہیں، مگر باز کبھی نہیں آتے۔ بہتر ہوگا اب سن لو، اگر تم نے دوبارہ مجھے تنگ کیا تو یہ معاملہ یونیورسٹی کی دیواروں سے باہر تک جائے گا۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی، ابھی تم واقف نہیں ہو مجھ سے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ چند لمحے کو احتشام بھی چپ سا ہو گیا تھا۔ ایمان نے بیگ اٹھایا، کرسی ایک جھٹکے کے ساتھ دھکیلی اور غصے سے قدم اٹھاتی ہوئی کینٹین سے باہر نکل گئی۔ اس کے حجاب کا پلو ہوا میں اڑتا ہوا پیچھے رہ گیا تھا۔ احتشام اپنی جگہ جمع بیٹھا تھا، اس کی نظریں دروازے کی طرف جمی تھیں جہاں سے ایمان غائب ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں سے ہلکی مگر خوفناک سرگوشی نکلی، تمہارا بہت جلد بندوبست کروں گا، بس دیکھنا تم زیادہ دن نہیں بھاگ سکو گی۔ کینٹین کا شور دوبارہ اپنی معمول کی رفتار پکڑ چکا تھا۔ کلاس روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی کھڑکیوں سے دوپہر کی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی، جس میں ذرے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے سفید بورڈ کے قریب پروفیسر جہانگیر کھڑے تھے۔ ان کی عمر صرف 31 سال تھی، مگر بات کرنے کا انداز
شخصیت کی سنجیدگی اور الفاظ کا وزن انہیں اپنی عمر سے کہیں زیادہ متعین اور معتبر دکھا رہا تھا۔ ان کا قد لمبا اور سراپا اعتماد سے بھرا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ پوری کلاس ان کے لیکچر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کئی ایک اسٹوڈنٹ نے انہیں دیکھ کر تبصرہ بھی کیا تھا، یہ پروفیسر لگتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی شخصیت ہی مختلف ہے۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ انسان جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہے۔ کلاس روم میں موضوع انسانیت تھا، اور وہ جب بھی اس لفظ کو دہراتے تو جیسے دلوں کے بند در کھلتے جاتے تھے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹ کی جانب دیکھتے ہوئے بولیں، انسانیت محض لفظ نہیں ہے۔ ان کی آواز بھاری اور اثر انگیز تھی۔ یہ ہمارے وجود کا سب سے پہلا تعارف ہے۔ مذہب، ذات، نسل، زبان، سب بات کی شناختیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے ساتھ والا بھی انسان ہے۔ اگر ہمارے رویے میں عزت، نرم دلی، ہمدردی اور انصاف نہیں ہے تو ہم خود کو تعلیم یافتہ یا مہذب کہلانے کے ہرگز حقدار نہیں ہیں۔ میں اس مقدس مقام پر کھڑے ہو کر آپ سب کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے بغیر انسان زندہ کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ ان کے الفاظ کلاس روم کی فضاؤں میں یوں گونج رہے تھے کہ واقعی سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی۔ طلبہ اپنی سانسیں روکے بیٹھے تھے۔ محض ایک واحد ان کی کلاس ہوتی تھی جب پوری کلاس خاموشی سے ان کی بات سنتی تھی۔ کبھی بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا سامنے کھڑا شخص نظر آنے میں ایک سادہ شخصیت ہے، مگر جب وہ بے عزتی کرنے پر آتے تھے تو انسان کی دھجیاں اڑا دیتے تھے۔ اسی لیے ہر شخص خود کو ان کی کلاس میں کنٹرول رکھتا تھا۔ ایمان مبین پہلی قطار میں بیٹھی، سیاہ بایا اور صاف ستھرا حجاب اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں پروفیسر کے الفاظ میں اٹکی ہوئی تھیں، جیسے ان میں اپنے سوال کا کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ لیکچر ختم ہوا تو پروفیسر جہاں زیب نے اپنا مارکر بند کیا، فائل سمیٹی اور جانے کے لیے مڑے۔ اسی لمحے ایمان نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بلند کیا۔ وہ کافی دیر سے ان کا لیکچر سن رہی تھی اور اب ان سے اپنا سوال ہر حال میں کرانا چاہتی تھی۔ کئی دنوں سے وہ اپنی ہر ٹیچر سے ایک سوال پوچھ رہی تھی جن کا جواب کسی نے بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیا تھا، مگر آج وہ اپنا سوال ایک ایسے پروفیسر سے پوچھنا چاہتی تھی جسے وہ اپنا آئیڈیل ماننا شروع ہو گئی تھی۔ پورا کمرہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پروفیسر نے قدم روکے، چند لمحے رک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ پروفیسر جہاں زیب کی عادت تھی ہر اسٹوڈنٹ کو ہلکی مسکراہٹ لازمی دیتے تھے۔ ایمان آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں اعتماد کی جھلک۔ سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ نہ جانے کیوں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ انسان جیسا نظر آتا تھا نہ جانے کیوں سب کو عجیب تجسس میں ڈال دیتا تھا۔ کوئی بھی چاہ کر ان کی حقیقت نہیں سمجھ پاتا تھا۔ پروفیسر گہری دلچسپی سے بولے، جی پوچھئے۔ انداز نہایت شائستہ تھا۔ ایمان نے گردن چکائی، ایک سانس بھرا اور پھر بلند آواز میں بولی تاکہ پوری کلاس اس کا سوال سن سکے اور اس کا مدعا بھی سمجھ سکے۔ سر، لوگ انسانیت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں مگر عمل میں دکھاتے نہیں۔ ابھی آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، مگر میرا سوال ذرا مختلف ہے اور معذرت چاہتی ہوں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، لیکن امید کرتی ہوں آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، بلکہ میرے سوال کو سن کر مجھے جواب ضرور دیں گے۔ ہر انسان کے لیے اس کا پہلا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا استاد۔ اسی لیے میں آپ کو اپنا آئیڈیل مان کر یہ سوال کر رہی ہوں، آخر اس معاشرے میں ہاسٹل میں رہنے والی لڑکی کو اچھا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ ہر کوئی ہمیں غلط نظروں سے کیوں دیکھتا ہے؟ میرا اپنا خاندان بھی ہمیں برا بھلا کہتا ہے کہ ہم پڑھائی کے لیے دوسرے شہر آ کر ہاسٹل میں کیوں رہ رہے ہیں۔ جیسے چند ہاسٹل بدنام ہیں ویسے ہی کئی لڑکیوں کو بدنام سمجھ لیا گیا ہے جو وہاں رہتی ہیں۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے۔ سر، کیوں کوئی ہمیں سمجھتا نہیں؟ آخر ہم لڑکیوں کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے کیا؟ پورے حال میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ کچھ لڑکیاں سر جھکائے بیٹھی تھیں، کچھ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ لڑکے بھی چپ تھے، سب منتظر تھے کہ پروفیسر اس سوال کا کیا جواب دیں گے۔ البتہ کچھ لڑکوں نے ہوٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پروفیسر جہاں زیب کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کسی ایک میں بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر پاتا۔
پروفیسر جہانزیب نے ایمان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ الجھن، بلکہ ایک پورا اعتماد سکون تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھے، ٹیبل کے کنارے آ کر رک گئے۔ ان کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ ایمان، تم نے وہ سوال کیا ہے جو ہر وہ بیٹی، ہر وہ بہن اپنے دل میں دبائے رکھتی ہے مگر زبان پر نہیں لاتی۔ دیکھو، معاشرہ ہمیں آسان راستہ چنتا ہے۔ بدنامی کا الزام لگانا آسان ہے، کردار کو پرکھنا مشکل۔ لوگوں نے آسانی اختیار کر لی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اچھے کو اجاگر کیا؟ نہیں، ہم نے برے کو نمایاں کیا تاکہ ساری محنت، سارے خواب ایک لفظ بدنامی کے نیچے دب جائیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ انہوں نے لمحے بھر توقف کیا اور پھر بولے، ہاسٹل میں رہنا جرم نہیں ہے۔ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چھوڑنا، یہ تمہاری ہمت ہے۔ اصل میں مسئلہ سوچ کا ہے۔ معاشرہ عورت کی محنت کو تسلیم کرنے کی بجائے شک کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر یاد رکھو، اصل انسانیت یہ ہے کہ ہم کسی کو اس کی محنت، نیت اور کردار سے پرکھیں، نہ کہ اس کے رہنے کی جگہ سے۔ جو لوگ تمہیں برا سمجھتے ہیں وہ دراصل اپنی سوچ کے قیدی ہیں۔ تمہیں ان کی سوچ کے ساتھ نہیں، اپنے علم اور اپنے کردار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جب تک لوگوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا نہیں سیکھو گی، تب تک اسی طرح غائل ہوتی رہو گی۔ ان کے لہجے میں اتنی شدت کی کہ جیسے ہر لفظ دل پر دستک دے رہا ہو۔ وہ مزید بولے، اور ایمان، رکو، وقت سب سے بڑا گواہ ہے۔ وقت یہ ثابت کرے گا کہ ایک لڑکی آگے پڑھنے کے لیے گھر سے دور گئی تو اس نے خاندان کے وقار کو گرایا نہیں بلکہ بلند کیا ہے۔ تم سب بیٹیاں ہمارے معاشرے کا فخر ہو۔ اگر ہم تمہیں آگے بڑھنے سے روکیں گے تو یہ صرف تمہارا نقصان نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ یہ کہتی ہوئے ان کی آواز بھاری ہو گئی مگر آنکھوں میں روشنی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی اور بولے، یاد رکھو، معاشرہ صرف باتوں سے نہیں بدلتا۔ معاشرہ تب بدلتا ہے جب ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں۔ آج سے فیصلہ کرو کہ تم کسی کو اس کی رہائش، لباس یا خاندان سے نہیں پرکھو گے بلکہ صرف اس کی نیت اور عمل سے۔ یہی اصل انسانیت ہے۔ ایک لمحے کے لیے سکوت طاری رہا، پھر جیسے ہی پروفیسر جہانزیب نے اپنی بات مکمل کی، کلاس میں زوردار تالیاں بج اٹھیں۔ سب طلباء کھڑے ہو گئے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے مگر دل مطمئن تھا۔ اسے لگا جیسے آج اس کے سوال کا نہیں بلکہ اس کے دکھ کا جواب مل گیا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنا آئیڈیل کسی غلط شخص کو نہیں چنا تھا۔ انہوں نے سر کو ہلکا جھکایا تھا اور کلاس سے چلے گئے تھے۔ وقت جیسے دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ہاسٹل کے لان کے کناروں پر لگے بلب مدھم روشنی پھیلا رہے تھے۔ راہداریوں میں قدموں کی ہلکی چاپ اور لڑکیوں کی دبی دبی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ ایمان تھکی تھکی سی بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ دھیرے سے بند کیا اور سیدھا اپنے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا چہرہ خاموشی کا آئینہ تھا، آنکھوں میں الجھن اور دل پر بھاری سا بوجھ۔ بیگ ایک طرف رکھ دیا اور حجاب کھول کر سر جھکا لیا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں انشا کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے ایمان کو یوں چپ چاپ داخل ہوتے دیکھا تو چونک گئی۔ کتاب بند کرتے ہوئے مسکراتی آواز میں بولی، کیا ہوا جناب، کہاں کھوئی کھوئی ہو؟ تم آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی ہو۔ ایمان نے ہلکی سی نظر اٹھائی مگر لب خاموش رہے۔ انشا بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور ہنستے ہوئے بولی، ویسے تم نے آج کلاس میں بہت اچھا سوال کیا تھا، سب تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کافی لڑکیاں تو تمہاری فین ہو گئی ہیں۔ اس نے شوخی سے آنکھ دبائی۔ میں بھی تمہاری فین بن گئی ہوں۔ تم نے بہت اچھے طریقے سے سب کے دماغ میں بیٹھا وہ خناس نکال دی ہے۔ ایون ہمارے کلاس کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں بھی ہاسٹل کو غلط سمجھتے تھے، مگر آج تمہاری باتوں نے سب کے مائنڈ سیٹ کلیئر کر دی ہیں۔ ایمان کے لبوں پر ایک ہلکی مگر دھیمی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اس مسکراہٹ میں وہ تازگی نہیں تھی جو کامیابی کے بعد آتی ہے۔ انشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولی، مگر تمہارے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آ رہی۔ کچھ ہوا ہے تو مجھ سے شیئر کر لو۔ ایمان نے گہری سانس بھری، پھر آہستگی سے بولی، میں بس احتشام کی وجہ سے پریشان ہوں۔ جو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے تنگ کرے، آج پھر کینٹین میں میرے سامنے آ بیٹھا۔ انشا نے پلکیں چپکائیں
اور تھوڑا سوچ کر بولی، یار احتشام دکھنے میں برا بھی نہیں ہے اور کافی امیر بھی ہے، کیوں نہ تم اسے ڈیٹ کر لوں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی تم سے سنجیدہ ہو۔ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خفگی دونوں جھلکنے لگی۔ انشا، تم احتشام کے کردار کے بارے میں نہیں جانتی، میں اسے جج نہیں کر رہی، مگر یونیورسٹی میں کون ہے جس نے اس کے بارے میں نہ سنا ہو؟ ہر دوسرے دن اس کی نئی لڑکی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، کسی کو تحفے دیتا ہے، کسی کو باہر گھمانے لے جاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور اب بلا وجہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ایمان کی آواز بھاری ہونے لگی، وہ مزید بولی، وہ چاہتا ہے کہ میں ہاں کر دوں، مجھے محبت میں ڈال کر مجھے تباہ کر دے گا، مگر میں اپنے باپ، اپنے بھائی کی عزت کو اس طرح برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میرا گھر میری امیدوں پر کھڑا ہے، میں کیسے اپنے خاندان کا مان توڑ سکتی ہوں؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ باہر برآمدے سے لڑکیوں کے کہکے اور چائے کے کپ ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس چھوٹے سے کمرے میں ماحول بوجھل تھا۔ انشا نے نظریں جھکائیں، وہ جانتی تھی ایمان سچ کہہ رہی ہے۔ ایمان تھکے ہوئے لہجے میں مزید بولی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پرنسپل آفس جاؤں یا ایڈمن آفس، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر میں خاموش رہی تو وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ انشا نے لب کھولے مگر پھر چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کوئی تسلی یا مذاق ایمان کے دکھ کا حل نہیں۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی مگر زبان پر الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ ایمان بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، دل دماغ بالکل حاضر نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، رات گہری ہو چکی تھی، ہاسٹل کے لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، کچھ درختوں کی پتیاں سرسراتی ہوئی زمین پر گرتی تھیں اور فضا میں ایک سکون بھری آواز گل جاتی تھی۔ لان کے ایک کونے پر بڑی سی بینچ رکھی ہوئی تھی، جہاں ایمان تنہا بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوپر نیلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے جیسے اس کے دل کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جھلملاتے ہوں۔ لان میں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں، کوئی ٹہلتے ہوئے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تو کوئی کتابوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھی پڑھنے میں مگن تھی۔ ہنسی، سرگوشیاں اور ورق پلٹنے کی آوازیں ماحول کو بھر رہی تھیں، لیکن ایمان اپنے خالی پن میں گم تھی۔ اس کے دل پر دن بھر کی پریشانیاں بوجھ بنی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔ ایمان چونکی، اسکرین پر نظر ڈالی تو اماں کا نام جگمگا رہا تھا۔ لبوں پر دھیما سا اطمینان ابھرا اور اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بنش بیگم کی مانوس محبت بھری آواز ابھری، کیسی ہے میری لاڈو؟ ماں کا تو خیال ہی نہیں آتا، جب تک دن بھر تمہاری ایک آواز نہ سن لوں مجھے نیند نہیں آتی، اور ایک تو وہ کہ جب تک اماں فون نہ کرے تمہاری طرف سے کال ہی نہیں آتی۔ ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ نرم لہجے میں بولی، اماں آپ جانتی ہیں نا میں اس وقت آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں۔ پھر ایسی بات؟ خیر آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ معمول کے مطابق بولی تھی۔ بنش بیگم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آہستگی سے بولی، ہاں میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن لگتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری آواز سن کر لگ رہا ہے جیسے دل میں کچھ بوجھ ہے۔ ایمان کا گلا خشک سا ہو گیا۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے بنش بیگم مزید بولی، لیکن ایک بات سنو، آج میں نے تمہیں فون کسی خاص وجہ سے کیا ہے۔ ایمان چونک کر بولی، جی اماں کہیں۔ بنش بیگم کے لہجے میں دکھ کی جھلک تھی۔ آج تمہارے چاچو آئے تھے، بہت ہنگامہ کر کے گئے ہیں، تمہارے ابا سے سخت لڑائی ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بلا وجہ ہم نے تمہیں ہاسٹل بھیج دیا ہے، کہتے ہیں قریبی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیتے تو کیا بگڑ جاتا، اور تمہارا بھائی بھی ان کے ساتھ ہی مل گیا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس بلا وجہ اس کی ضد پر یہ سب ہوا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بابا تمہیں آدھے سیمسٹر میں ہی واپس بلا لیں گے، پھر تمہیں پرائیویٹ پڑھنا پڑے گا۔ ایمان کے دل پر جیسے کوئی پتھر گر گیا تھا، وہ گھبرا کر فوراً بولی، نہیں اماں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ پلیز یہ بات نہیں ہونے دینا، آپ جانتی ہیں میں کتنی محنت کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی، اور پھر آپ چاچو کو گھر میں آنے کیوں دیتی ہیں؟ ان کے اپنے بچوں کا کوئی حال نہیں، کوئی جواری بن چکا ہے، کوئی نشئی، اور ہمیں نصیحتیں کرنے آ جاتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ایمان کی آواز میں سختی آ گئی۔ وہ مزید بولی، بابا نے بالکل صحیح کیا ہے مجھے یہاں بھیج کر، آپ پلیز ان کو یہ باور کرائیں، اور بھائی پتہ نہیں اسے کس غیرت کا بھوت سوار ہے،
اسے میرا یہاں رہنا کیوں کھٹکتا ہے؟ آپ اس کو بھی سمجھائیں۔ وہ نرم لہجے میں بولی۔ خیر تم بس اپنا خیال رکھنا، کوئی غلط خبر ہمیں نہ ملے۔ میں نے تم پر بہت بھروسہ کیا ہے بیٹا، اور تمہارے بابا نے بھی، یہ یاد رکھنا۔ ایمان نے گہری سانس لی اور فوراً جواب دیا، اماں آپ بالکل اطمینان رکھیں، آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دوں گی۔ بینش بیگم کی آواز میں نرمی آ گئی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، میرا مان ہو تم۔ کال ختم ہوئی تو ایمان کے ہاتھوں میں موبائل لرز رہا تھا۔ لان میں چہل پہل جاری تھی، مگر اس کے دل میں ایک نیا خوف جاگ اٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں اوپر ستاروں کی طرف اٹھائیں، خاموشی سے دعا کی کہ وہ اپنے خوابوں اور والدین کے بھروسے پر کبھی آنچ نہ آنے دے، لیکن جانتی نہیں تھی زندگی مشکل میں آ چکی ہے۔ اگلے دن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں دوپہر کی کلاسز ختم ہونے کے بعد معمول کا شور تھا۔ طلبہ کے قدموں کی جاپ، کتابوں کے پلٹنے کی آوازیں اور دوستوں کے کہہ کے گونج رہے تھے، مگر ایمان کے قدم سست اور دل بوجھل تھا۔ وہ نظریں جھکائے چل رہی تھی، چہرے پر فکر کی پرچھائیاں تھیں، جیسے وہ اپنی خیالات کے بوجھ میں دب گئی ہو۔ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ دل نے انجانا سا خدشہ محسوس کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو احتشام اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا، آنکھوں میں ضد اور چہرے پر وہی گھمنڈ بھری مسکراہٹ۔ ایمان ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ اچانک آگے بڑھا، اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور قریب کے کونے میں کھینچ کر لے گیا۔ ایمان نے جھٹکا دینے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ احتشام جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر دباؤ بھرے لہجے میں بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی نہ کروں تو بہتر ہوگا مجھے ہاں کہہ دو۔ ایمان میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، تم بلا وجہ مجھے ضد دلا رہی ہو لڑکی۔ ایمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر غصہ اور خوف دونوں کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ ابھی کے ابھی شور مچا کر تمہاری عزت تار تار کر دوں گی۔ بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھو اور جانے دو مجھے۔ احتشام کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے غصے کی لپک ابھری۔ وہ اور قریب جھک کر بولا، تم ایسے نہیں مانو گی، اب تمہارا بندوبست میں اچھی طرح کروں گا۔ اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گا۔ یونیورسٹی میں سب کی آنکھ کا تارا بنی پھرتی ہو نا، دیکھ لینا سب تم سے نفرت کریں گے، تمہیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، تم بس دیکھتی جاؤ۔ ایمان کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ کچھ بولنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی کہ اچانک ان کے قلب سے ایک بھاری روبدار آواز گونجی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایمان اور احتشام دونوں چونکے۔ وہ پروفیسر جہاں زیب تھے، آنکھوں میں سختی اور آواز میں بے حد وزن تھا۔ احتشام ایک دم پیچھے ہٹا، گرفت ڈھیلی پڑ گئی، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ وہ جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے بولا، سر کچھ خاص نہیں، دراصل ان کی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، میں بس وہی دیکھ رہا تھا، ہے نا ایمان؟ اس نے ایمان کی طرف دیکھا جیسے دباؤ ڈال رہا ہو کہ وہ ہاں کر دے۔ ایمان کے لب خاموش تھے، دل چاہا فوراً سب کہہ دے، مگر وہ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کی دھمکی بھری نگاہوں میں پھنس گئی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکی اور ہلکے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ احتشام نے جلدی سے سر جھکایا، جی سر میں چلتا ہوں، یہ کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ ایمان نے گہری سانس لی، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ پروفیسر جان زیب چند لمحے وہیں کھڑے رہے، نگاہیں ایمان کے لرزتے وجود پر جمی تھیں۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آ کر نرم مگر فکر مند لہجے میں بولے، مس ایمان آپ ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کا ٹیچر ہوں۔ ایمان نے آنکھیں جھکائیں، ہونٹ بھینچ کر سر ہلایا اور آہستگی سے بولی، جی سر میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز میں لرزش صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے ہٹی، اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالا اور گھبراہٹ کے عالم میں پروفیسر کے برابر سے نکل کر کلاس روم کی سمت چل دی، جہاں زیب نے اس کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں فکر کی گہری لکیریں تھیں، دل میں سوال ابھر رہے تھے کہ آخر ایمان کس کرب میں ہے، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ کوریڈور میں ہلکی ہوا بہہ رہی تھی، مگر ایمان کے دل پر خوف کی دھن اور گہری ہو چکی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں شام کا وقت پھیلا ہوا تھا،
کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے اور میز پر رکھی اسٹڈی لیمپ کی مدھم روشنی پورے کمرے میں چھن رہی تھی۔ ایمان اپنے بیڈ پر ٹانگیں سمیٹے موبائل فون میں بے دلی سے سکرول کر رہی تھی۔ چہرے پر دن بھر کی تھکن اور ذہن پر الجھنوں کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ اچانک موبائل کی اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا، یونی گروپ۔ اس نے غیر سنجیدگی سے کلک کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں جیسے رک گئی، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اسکرین پر ایک تصویر نمایاں تھی، ایسی تصویر جس نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، موبائل ہتھیلی سے پھسلا اور بستر پر جا گرا۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس بے قابو۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سامنے والے بیڈ پر بیٹھی انشا بھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے لبوں سے چیخ نما آواز نکلی، ایمان، یہ کیا آ رہا ہے گروپ میں؟ دیکھو، یہ تو تمہاری… ایمان کے کان جیسے سن ہونا شروع ہو گئے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش میں تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ اس آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ ایمان کے قدم جیسے پتھر ہو گئے۔ انشا لپک کر دروازہ کھولنے گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی وارڈن کی تیز اور بھاری آواز گونجی۔ انہوں نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا تھا، سیدھا آگے بڑھ کر ایمان کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایمان کرچیوں کی طرح بکھر گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا۔ بے غیرت لڑکی، وارڈن غصے سے کانپتے ہوئے بولی، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ کیا گندگی پھیلا رکھی ہے یونیورسٹی کے گروپ میں؟ ایمان لرزتے ہونٹوں سے بولی، میڈم، مجھے کچھ نہیں پتا، یہ میں نہیں ہوں، یہ تصویریں جھوٹی ہیں، کوئی سازش ہے۔ مگر وارڈن کی آنکھوں میں غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ایمان کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا اور چیختے ہوئے بولی، اب جھوٹ بھی بولو گی؟ سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے، یہ تم ہی ہو۔ ابھی کے ابھی سامان سمیٹو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں کسی قیمت پر اپنے ہاسٹل میں نہیں رکھیں گے۔ ایمان ہاتھ جوڑتے روتی ہوئی قدموں میں گرنے لگی، میم، خدا کے لیے مجھے صفائی کا موقع دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، میں صبح چلی جاؤں گی، ابھی مت نکالیں، میری بات پر یقین کریں۔ مگر وارڈن کے کان پر جوں تک نہ ریکی۔ انہوں نے سخت لہجے میں آرڈر دیا، آدھے گھنٹے میں کمرہ خالی کر دو، ورنہ میں عملہ بھیج کر باہر پھینک دوں گی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں کالا منہ کروانے۔ ایمان وہی بکھر کر زمین پر بیٹھ گئی، آنسوؤں سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی کے بیچ صرف اس کی رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ انشا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بھاری آواز میں بولی، میں نے تمہیں سمجھایا تھا ایمان، احتشام امیر باپ کا بیٹا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، تعلقات ہیں، دیکھو اس نے کر دیا نا وہی جو وہ چاہتا تھا۔ ایمان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور ہچکیاں لے کر بولی، خدا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں، یہ میری بد دعا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انشا نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، حوصلہ کرو ایمان، ابھی تو تمہیں آگے بھی جینا ہے، مگر بتاؤ اب کیا کرو گی؟ ایمان لرزتی آواز میں بولی، مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں، بس ایک بات جانتی ہوں، یہ تصویر بابا اور بھائی کے فون پر بھی جا چکی ہوگی، یونی گروپ میں سب ایڈ ہیں، وہ بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ کہتی وہ دھاڑے مار کر رو پڑی۔ اس کے آنسو کمرے کی فرش پر موتیوں کی طرح بکھر رہے تھے اور کمرہ غم کی بھاری فضا میں ڈوب گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عملہ سر پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس معصوم کو مجبوراً اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر نکلنا پڑ گیا تھا۔ رات کے ٹھیک 10 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی سڑکیں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ فٹ پاتھ پر لگے اسٹریٹ لائٹ کی زرد مدھم روشنی نیم اندھیرے میں ادھورے سائے بنا رہی تھی۔ اس ٹھنڈی رات میں بھی ایمان کا وجود پسینے اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی ہچکیاں لے کر روتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سرخ ہو چکے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر، بال بکھرے ہوئے اور وجود کانپ رہا تھا۔ ہاسٹل سے نکال دیے جانے کا صدمہ ابھی کم نہ ہوا تھا کہ چند گھنٹے پہلے گھر سے فون آیا تھا۔ فون پر ابا کی سخت آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، ہمارے در پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آئی تو سیدھی گولی مار دوں گا، سارے جہان میں ہمیں بدنام کر دیا ہے تم نے۔ یہ الفاظ ایمان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہے،
سر پر چھت نہیں، گھر کے دروازے بند، عزت خاک میں اور زندگی اندھیروں کے حوالے ہو گئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر دھارے مار کر رو رہی تھی کہ اچانک سامنے ایک چمچماتی بلیک مرسڈیز آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھا دیا۔ وہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی، لیکن اگلی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا، اندر سے پروفیسر جہاں زیب باہر آئے۔ وہ اپنے مخصوص وقار کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایمان نے انہیں دیکھا تو فوراً شرم اور خوف سے نظریں جھکا لیں۔ اس لمحے اسے اپنی حالت اور زیادہ ذلت آمیز لگی تھی۔ وہ اس کے آئیڈل تھے اور وہ کیسی حالت میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں زیب کے لبوں سے بھاری آواز نکلی، مس ایمان، آپ یہاں اس حال میں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے سب معلوم ہوا، تصویروں کا بھی اور ہاسٹل سے نکالے جانے کا بھی۔ گھر کیوں نہیں گئی آپ؟ ایمان کے لب کپا اٹھے۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، سر میں بدنام ہو گئی ہوں، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ گھر فون کیا تھا، ابا نے صاف کہہ دیا ہے ہمارے در پر آؤ گی تو گولی مار دیں گے۔ اب میں کہاں جاؤں سر؟ میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن سر میں بے قصور ہوں۔ یہ کہتی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جہاں زیب نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور پھر نرم لہجے میں بولی، ایمان، آپ پرسکون ہوں، ابھی آپ اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ مجھے افسوس ہے یہ کہنا پڑا ہے، لیکن فی الحال آپ میرے فلیٹ پر ہی رک جائیں، وہاں آپ محفوظ رہیں گی۔ ایمان نے ہچکیوں کے درمیان نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، نہیں سر، میں ایسے نہیں جاؤں گی، پلیز۔ اگر آپ واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ میں پہلے ہی بدنام ہو چکی ہوں، اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اتنے صدمے میں تھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہی ہے۔ یہ کہتی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ الفاظ جیسے بے اختیار اس کے لبوں سے نکلے تھے، مگر دل کے اندر خوف اور بے بسی کی شدت کے ساتھ۔ جہاں زیب نے چونک کر اسے دیکھا، ایمان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کا پروفیسر ہوں، کیسے نکاح کر سکتا ہوں آپ سے؟ ایمان بھاری سانس لیتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، تو پھر آپ چلے جائیں یہاں سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اب مجھے کوئی نہیں اپنائے گا۔ اس انسان نے میری زندگی برباد کر دی، اللہ اس کو غارت کرے گا۔ جہاں زیب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، ایمان، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ بدنام ہیں تو میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری عمر میں کافی فرق ہے، لیکن خیر، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ میری شاگرد ہیں اور میرا فرض ہے کہ آپ کو سہارا دوں۔ ایمان نے بھرائی آواز میں سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک عجیب سا سکون ابھرا۔ جہاں زیب آگے بڑھے، نرم لہجے میں بولے، آئیں ابھی ہم مسجد چلتے ہیں، پہلے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ میرے فلیٹ پر چلیں گے، وہاں آپ محفوظ رہیں گے۔ ایمان کے قدم لرز رہے تھے، مگر اس لمحے اسے یہی راستہ ٹھیک لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ سڑک پر سناٹا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اس کو لیے سیدھا مسجد گیا تھا، وہیں پر ان دونوں کا سادگی سے نکاح طے پایا تھا۔ 1 گھنٹے بعد فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایمان کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ 3rd فلور پر پہنچ کر جہاں زیب نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ اطمینان سے اندر داخل ہو گیا، جبکہ ایمان چند قدم پیچھے ٹھٹک گئی۔ اس کی نظریں دروازے کے ایک طرف لگی نیم پلیٹ پر پڑیں اور اگلے لمحے اس کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ نیم پلیٹ پر جلی حروف میں لکھا تھا، DSP جہاں زیب خانزادہ۔ ایمان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ حقیقت اس کے لیے بجلی کی مانند تھی۔ وہ وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ ابھی وہ اپنے حواس مجتمع ہی کر رہی تھی کہ اندر سے جہاں زیب کی بھاری آواز گونجی، اندر آ جاؤ ایمان، پھر بتاتا ہوں اس نیم پلیٹ کی پوری کہانی۔ وہ چونکی، گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ لاشعوری طور پر آگے بڑھ چکا تھا۔ ایمان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ قدم بوجھل تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج کی روشنیاں جل رہی تھیں، سفید دیواروں پر سادگی تھی، مگر ہر چیز سے ایک سختی اور وقار جھلک رہا تھا۔ وہ سہمی سی کھڑی رہ گئی۔ جہاں زیب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور گہری نظروں سے مسکرا کر بولا، یقیناً آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں وہی ہوں جو آپ کے خاندان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایمان نے آہستہ سا سر جھکا کر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی آواز رک رک کر نکلی، جی، میرا یہی خیال ہے، شاید آپ۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ جہاں زیب نے سنجیدگی سے بولا، آپ نے بالکل درست سوچا ہے،
یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر جانا میرا اصل کام نہیں تھا۔ میں ایک مشن پر تھا جو یونیورسٹی کے اندرونی معاملات دیکھنے آیا ہوں۔ اور دوسرا، آپ کے بھائی احتشام اس کے پیچھے ہوں جو ڈرگز کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ بہت جلد وہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس کے خلاف سارے ثبوت جمع ہو چکے ہیں۔ ایمان کی آنکھیں مزید پھیل گئیں، خوف اور صدمے سے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میرے بھائی؟ جہاں زیب سخت لہجے میں بولا، ہاں، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ یہ اتفاق تھا، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایمان۔ میں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا کبھی ارادہ نہیں رکھا۔ ایمان کے ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے، وہ خاموش کھڑی رہی۔ جہاں زیب کی آواز نرم پڑی، اور رہی احتشام کی بات، اس کا بندوبست ہو چکا ہے۔ آپ کی ساری تصاویر میں نے ڈیلیٹ کروا دی ہیں، آپ پر لگا الزام ختم کر دیا ہے، آپ کلین چٹ ہیں۔ کل سے آپ یونیورسٹی جا سکتی ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ ایمان کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار ابھرے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، لیکن یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ ہم تو بھی مسجد میں نکاح کر رہے تھے، جہاں زیب نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی میں نے سارا انتظام کر دیا تھا۔ نکاح تو بس ایک رسم تھی۔ ایمان کے اندر جیسے کوئی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، اگر سب مسئلے حل ہو چکے تھے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں نکاح نہ کرتی۔ بلا وجہ آپ نے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ جہاں زیب کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، وہ آہستگی سے بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈی ایس پی ہو کر اپنی زندگی مشکل میں ڈال سکتا ہوں؟ ایمان، یہ میرا فیصلہ تھا اور میں اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جس پر مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ایمان نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، دل میں عجیب سا بوجھ اتر گیا تھا۔ جہاں زیب نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ گیسٹ روم ہے، آپ یہاں آرام کر سکتی ہیں، یہ میرا بیڈ روم ہے، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو ایمان کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ اکیلی لاؤنج میں کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئی، ہاتھ آپس میں جکڑے تھے۔ ڈی ایس پی جہاں زیب خانزادہ، یہ حقیقت ابھی بھی اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے رات بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر لاؤنج میں پھیل رہی تھی۔ فلیٹ کے اندر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہاں زیب نے اپنے کمرے سے باہر آیا تو اس کی نظر سیدھی صوفے پر گئی، جہاں ایمان بے سود سوئی ہوئی تھی۔ رات کی تھکن اور ذہنی الجھن نے اسے وہی نیند کی آغوش میں دھکیل دیا تھا۔ سر کا دوپٹہ آدھا سڑک گیا تھا اور چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ جہاں زیب چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور سکون تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، صوفے کے پاس رکا اور گلا کنگار کر آواز نکالی، مگر ایمان کی نیند اتنی گہری تھی کہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ چند لمحے مزید کھڑا رہا، پھر اس نے ہلکے سے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ ایمان نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، بے ترتیب بالوں کو سنبھالتی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے جہاں زیب کھڑا تھا، بالکل تیار، صاف ستھرے کپڑوں میں، سنجیدہ مگر متوازن انداز میں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، پھر یونیورسٹی چلتے ہیں۔ ایمان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ جب تک میری رہائش کا انتظام نہیں ہو جاتا، مجھے آپ کا سہارا چاہیے ہوگا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی اور پھر جھجکتے ہوئے مزید بولی، آپ بدلے میں مجھ سے رینٹ لے لیجیے گا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ جہاں زیب نے اس کی بات سن کر گہری نظر اس پر ڈال لی اور اگلے لمحے وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایمان نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ جہاں زیب ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شوہر کو رینٹ کے پیسے دو گی؟ ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، ہم نے یہ نکاح ضرورت کے تحت کیا تھا۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں، لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے جہاں زیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا، آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سختی سے نہیں، نرمی اور اعتماد کے ساتھ بولا، لیکن میں نے یہ نکاح ضرورت کے تحت نہیں کیا ایمان، میں نے یہ نکاح دل سے کیا ہے۔ ایمان گونگی سی رہ گئی، لب ہلتے تو تھے مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہاں زیب کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میں تمہیں یونیورسٹی سے پہلے ہی جانتا ہوں،
جب میں نے تمہارے بھائی کی انویسٹیگیشن شروع کی تھی اس وقت سے میں تم سے واقف ہوں، اور پھر کب محبت کرنے لگا مجھے خود پتہ نہ چلا۔ ایمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ حیرت زدہ تھی، آنکھوں میں شکوک بھی تھے اور بے یقینی بھی۔ جہاں زیب نے اس کی خاموشی پڑھ لی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یقیناً تم یہی سوچ رہی ہوگی اگر محبت کرتا ہوں تو پھر رات کو تمہیں تنہا چھوڑ کر اپنے کمرے میں کیوں گیا؟ تو سنو، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہیں وقت دوں، تم خود سوچ سکو۔ میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سانس لی، پھر نرمی سے بولا، تم خود سوچو میں پاگل ہوں جو رات 10 بجے روڈ پر سب کچھ چھوڑ کر تمہیں لینے کے لیے آیا، تمہاری خاطر اپنی جان داؤ پر لگائی، تمہارے لیے ساری تصاویر ڈیلیٹ کروائی، احتشام کا پورا بیان ریکارڈ کروایا، تمہیں کلین چٹ کروایا۔ کون پروفیسر ایسا کرتا تھا؟ ایمان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، وہ لرزتی آواز میں بولی، تو یہ سب آپ محبت میں کر رہے تھے؟ جہاں زیب نے اس کے ہاتھ میں اپنی گرفت مضبوط کی، اس کی آنکھوں میں سیدھے جھانکتی ہوئی بولا، ہاں ایمان، محبت میں، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمان کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، سر آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا، محبت کا اظہار جھوٹ میں نہیں کیا جاتا ایمان، لیکن تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ سکتی ہو، اور جتنا وقت لینا چاہتی ہو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اب نکاح ہو گیا ہے تو اسے نبھانا میرا فرض ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے خاندانوں میں طلاق ہی نہیں ہوتی۔ ایمان نے پریشان نگاہوں سے اسے دیکھا، آنکھوں میں الجھن اور خوف دونوں تھے۔ جیسے ہی اس نے سر جھکایا، جہاں زیب آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ ایمان کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس کے ہاتھوں پر موجود گرفت میں سختی نہیں تھی، نرمی و یقین تھا۔ جہاں زیب سکون بھری آواز میں بولا، میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہوگی کہ کیسی عجیب کایا پلٹ ہے۔ کل تک تم بدنام تھی اور آج تم کسی کے نکاح میں ہو اور وہ تم سے محبت کا دعوے دار ہے، مگر یاد رکھو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تمہارے نصیب میں تمہارا نکاح ایسے ہی لکھا تھا، تمہارے اپنے اس وقت تمہارے ساتھ نہیں کھڑے رہے جب تمہیں ان کی ضرورت تھی، تو پھر تم کیوں سوچتی ہو ان کے بارے میں؟ وہ اس کے کہنے سے پہلے اس کے دماغ کی بات سمجھتا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ نم لہجے میں بولی، میرے بابا اور بھائی میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں انہیں کیسے سمجھاؤں۔ جہاں زیب اس کے آنسوؤں کو دیکھتے نرمی سے بولا، ایمان کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بھی سمجھانا ہوگا وہ میں سمجھا دوں گا، میں تمہارے لیے سب کچھ سنبھالوں گا۔ میں صرف تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، کیا اس نکاح کو موقع دو گی؟ کیا ہمارے رشتے کا آغاز کرو گی؟ کیونکہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، چند منٹوں تک ایمان کے لب ہلے بھی نہیں تھے، وہ اپنے اندر کی کشمکش سے لڑ رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت جمع کی، سر جھکا کر دھیرے سے بولی، میرے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے، لیکن اگر زندگی ایک سنہری موقع دے رہی ہے تو میں اس کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ جہاں زیب کے چہرے پر پہلی بار گہری مسکراہٹ ابھری، وہ اس کے اور قریب ہوا، اس کے آنسو صاف کرتے بولا، زندگی بار بار کبھی ایسا موقع نہیں دیتی ایمان، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں وہ عزت دوں گا جو شاید تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ ایمان نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر سکون تھا، دل میں پہلی بار ایک غیر متوقع سا اعتماد جنم لینے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر یہ سب میرا نصیب ہے تو میں اس پر راضی ہوں، لیکن وعدہ کیجیے کہ آپ میرا سہارا بنیں گے، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں زیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور پر یقین لہجے میں بولا، یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہارا سکون میرا سکون، آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ ایمان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب شکر گزاری میں بدل گئے تھے۔ وہ خاموش رہی، مگر دل کے اندر ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ اس رشتے کو موقع دینا ہی سب سے بہتر ہے۔ لاؤنج کی فضا میں بوجھل پن ٹوٹ چکا تھا، جیسے دونوں کے درمیان ایک نیا سفر شروع ہونے کو ہو، ایک ایسا سفر جس میں تلخیاں پیچھے رہ گئیں اور آگے صرف یقین اور اعتماد کی کرنیں تھیں۔ جب زندگی دوسرا موقع دیتی ہے تو اسے بھاگنے کی بجائے اسے تھام لینا چاہیے، کیونکہ نصیب کے فیصلے انسانوں کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔